اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماہ رمضان کی آمد ہے اور یقیناً مومن اکرام اپنے آپ کو اس ماہ رمضان کے لیے آمادہ کر رہے ہوں گے، لیکن ایک سوال جو ہمیشہ رمضان کے آنے پر اور رمضان کے چلے جانے پر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ کیوں کر ہے کہ ہر سال رمضان آتا ہے، ہم میں جوش و خروش ہوتا ہے اور پھر رمضان چلا جاتا ہے تو جوش و خروش بھی کم ہو جاتا ہے، اور وہ خصوصیت، وہ تقوی جس کا وعدہ اور جسے کہتے ہیں ہدف اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں بیان کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ایک حسرت سی دل میں رہ جاتی ہے کہ ہر سال یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے اور ہم ہر سال وہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ یا ویسے ہی عام دنوں میں بھی ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، زیارتوں پہ بھی جاتے ہیں، عمرہ حج کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، لیکن زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آتی اور دل کو وہ سکون نہیں ملتا کہ جس کا آدمی متلاشی رہتا ہے۔ تو ایسا کیا کام کیا جائے کہ جس سے دل کو اطمینان ہو جائے اور ایک یقین سا پیدا ہو کہ ہاں ہدف ہم نے عبور کر لیا، ہم نے ہدف پا لیا۔ اگر اس ضمن میں ماہ رمضان سے متعلق مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی کہ یہ روایت مد نظر رکھیں تو شاید ہمیں اس کا جواب مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس لیے فرض کیا کہ وہ مومن کے اخلاص کا امتحان لے۔ ایک تو تقوی ہدف ہے، دوسرا فائدہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ٹیسٹ ہے، جیسے ہم بیماری کے بارے میں اشکال میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ بیماری ہمیں ہے کہ نہیں، تو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، کنفرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ آپ کر لیں، یعنی اخلاص کا ٹیسٹ اللہ کروا رہا ہے، یعنی جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خالق کائنات ہے، وہ ٹیسٹ کروا رہا ہے آپ کا کہ تم روزہ رکھ لو اور اپنے اخلاص کا ٹیسٹ کر لو۔ اگر اخلاص میں کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ ہدف نہیں ملے گا کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث میں کیا ہے۔ تو یہ اخلاص کیا ہے، اس اخلاص کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس کے اثرات، فوائد ہمارے زندگیوں پہ کیا پڑتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ٹیسٹ یا علامات کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ پہچانیں گے کہ ہم میں اخلاص ہے یا نہیں، اور پھر سب سے آخر میں علاج۔ اگر ہم میں اخلاص نہیں ہے یا اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تو ہم کیسے اخلاص کو پیدا کریں؟ تو سب سے پہلے تعریف، اس کے بعد فضیلت، پھر فوائد، چوتھے نمبر پر علامات اور آخری علاج۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی تعریف کو لے لیتے ہیں، اور تعریف میں سب سے پہلے خلوص لغوی معنی۔ تو کسی بھی چیز کی آپ کو تعریف کرنی ہو تو پہلے اس کے لفظی یا لغوی معنی لیتے ہیں ہم کہ جو جنرلی ایکسیپٹیبل ہو، اور پھر جس میدان میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، جس شعبے میں، اس کے حساب سے ہم معنی لیتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ سے نکلا ہے۔ خلاصہ یعنی خالص کرنا، کھرا، پاک، صاف۔ خالص اس کا اسم ہے۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو، آپ کی نیت ہو، آپ کا عمل ہو،
سونا چاندی کو پاک کرنا اگر اس سے مراد ہو، پانی کو صاف شفاف بنانا ہو، جو بھی ہو. لیکن اگر ہم اصطلاحی معنی میں، جو کہ ہمارا ہدف ہے شریعت کی زبان میں، اصطلاحی معنوں میں، اسلامی معنوں میں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ راغب المفردات جو ڈکشنری ہے مشہور، اس کے مطابق الاخلاص تبرئ عن کل ما دون اللہ، ہر ما سوائے اللہ کے اپنے دل کو صاف کر لینا، پاک کر لینا. یعنی آپ کے دل میں خدا کے سوا کوئی نہ سمائے. آپ کے دل میں جب بھی کوئی کام کریں تو فقط اور فقط اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا حکم پیش نظر ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ ہو، اور کن مقامات پر، کن چیزوں، کن کاموں سے پہلے یا دوران؟ تو خود ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی عادت ہے. اگر آپ اپنی عادت بنا لیں، روش بنا لیں، جب بھی کسی کے معنی تلاش کرنے ہوں، خصوصی طور پہ اصطلاحی، مذہبی، شرعی، تو اس کو قرآن میں تلاش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو قرآن میں کہاں کہاں اور کیسے استعمال کیا ہے. تو اس سے بھی بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ تقوی اسے کہتے ہیں، ایمان اسے کہتے ہیں، اخلاص اسے کہتے ہیں، تو پھر بہت آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس لفظ کو استعمال کرنا. تو جیسے کہ ہم خود سورہ فاتحہ میں تقریباً روزانہ، بلکہ یقیناً روزانہ 5 نمازوں میں کئی مرتبہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، 10 مرتبہ تو استعمال کرنا ہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. اچھا، عربی میں اصول ہے گرامر کا، پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل اور پھر مفعول. اردو میں تھوڑا سا الٹا ہے، فارسی میں بھی تھوڑا سا الٹا ہے. یعنی ہمارے یہاں فاعل پہلے آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے اور پھر فعل آتا ہے. میں کتاب پڑھتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں. جبکہ عربی میں پہلے فعل اور پھر فاعل اور پھر مفعول. ذهب الی المدرسہ، ذهب یعنی وہ جاتا ہے، گیا مدرسے کی طرف. تو اس میں ایاہ کا پہلے آیا ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا نعبدو کا، نستعینو کا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، نستعینو کا ہم مانگتے ہیں تجھ سے. لیکن چونکہ بتانا مقصود تھا کہ عبادت تو لوگ کرتے ہیں لیکن ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لوگ مانگتے تو ہیں لیکن ہم تجھ سے مانگتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ مفعول ہے یہاں پر. تو اس کو ہم نے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے رکھا بتلانے کے لیے کہ عبادت اللہ کے لیے ہے اور مانگنا بھی اللہ کے لیے. یہاں تھوڑا سا اشتباہ نہ ہو جائے کہ لوگ کہتے ہیں پھر ہم روزوں پہ، مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں، پھر ان لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں. تو کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ بھئی آپ اپنے بچے کو جب اس کی طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر سے بچا لیں. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے گئے؟ آپ خود ٹھیک کر لیتے، مطلب اللہ سے مانگتے. اسی طرح آپ روٹی یا رزق یا سیلری کمپنی کے اکاؤنٹنٹ سے یا سیٹ سے کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگ لیں. تو یہ ذہن میں رہ کے جب ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو یہ سمجھ کے مانگتے ہیں کہ اللہ نے اسے دی ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کس نے رکھی؟ اللہ نے. تو اسی طرح اگر ہم کسی سے سیلری یا رزق یا پیسے مانگتے ہیں تو ہم نے یہ سمجھ کے مانگا کہ اللہ نے اس کو دیا ہے. یہ نہیں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ نے تو دیا نہیں، چلو کسی کمپنی کے سیٹ سے مانگ لیں، امیر آدمی سے مانگ لیں، اللہ نے تو ٹھیک کی نہیں ہماری بیماری، چلو ڈاکٹر سے ٹھیک کروا لیں. نعوذ باللہ، ہم اللہ کے مقابلے میں نہیں لا رہے. ورنہ تو پھر دنیا میں کوئی چیز آپ نہیں مانگیں گے. بہرحال یہ تو ایک وسیلے کی بحث ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت سمپل سی بات ہے، آیت ہے جسے سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 3، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو کہ دین تو خالص خدا ہی کے لیے ہے. یعنی دین آیا ہی اسی لیے ہے کہ بت پرستی نہ کی جائے، کسی فرعون کی عبادت نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے لیے عبادت کی جائے، اللہ ہی سے مانگا جائے. اسی سورہ زمر کی آیت
نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر کے صرف اس کی عبادت کروں۔ یعنی عبادت میں بھی اگر ریاکاری آ جاتی ہے تو پھر وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے، کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے میں عبادت گزار ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں قاری قرآن ہوں، تو اللہ سے ہٹ کر اس میں ایک ملاوٹ ہو گئی، یا ہو سکتا ہے پوری کی پوری خدا نخواستہ عبادت شرک میں مبتلا ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر صرف عبادت نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا عبدک نہیں، صرف عبادت نہیں بلکہ آپ کی ہر چیز، ہر کام، یہ ہے آخری منزل اخلاص کی۔ سورہ انعام آیت نمبر 160، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو صرف اس میں عبادت، قربانی یا چند چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مکمل طور پہ جینا اور مرنا تو ہے، جینا خدا کے لیے جینا ہے اور خدا کے لیے مرنا ہے جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اخلاص قرآن کی نگاہ میں، کہ آپ کا دین، آپ کی عبادت، آپ کا جینا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ مثال سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کی مثال ایسی دی جاتی ہے کہ جیسے، اب تو خیر یہ مثال نظر نہیں آتی، لیکن پہلے آپ اپنی والدہ، نانی، دادی کو دیکھتے ہو کہ وہ چاول چنتے تھے، وہ لوگ پہلے کی خواتین چاول چنتی، اب تو دالیں، چاول جو ہے وہ چنے چنائے آ جاتے ہیں اور وہ بس ڈائریکٹ آپ ڈال دیں اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو چاول میں ایک کنکر یا کوئی پتھر یا کوئی بھی چھوٹی سی چیز جو چاول نہ ہو وہ آ جائے، دال میں کوئی ایسی چیز آ جائے اور وہ پھر منہ میں آپ کے آ جائے، تو آپ کو کتنا عجیب سا لگتا ہے، چاہے وہ ڈش، وہ چیز، غذا کتنی لذیذ کیوں نہ ہو، آپ کا پورا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ پھر جو وہ کھانے والا آپ کو باتیں سناتا ہے، خصوصاً اگر بہو نے پکائی ہو تو پھر تو اور عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سا کنکر، اتنی سی چیز جو چاول نہیں ہے، جو دال نہیں ہے، جو کھانا نہیں ہے، وہ آپ کے منہ میں چلی جاتی ہے تو پورا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہ کیسے گوارا کرے کہ آپ اس کی عبادت تو کریں، اس میں تھوڑی سی ملاوٹ کر دیں، تھوڑا سا ریاکاری کا عنصر شامل کر لیں۔ عمرہ، حج وغیرہ پہ جو جاتے ہیں اس میں جو دکھاوا ہو جاتا ہے سیلفی کی صورت میں یا فوٹوگرافس کی صورت میں، وہ ایک الگ بات ہے کہ جو اپنے حال احوال اور خیریت بتانے کے لیے آپ بھیجتے ہیں تصویر، لیکن بہرحال عنصر شامل ہو جاتا ہے اس قسم کی عبادات میں۔ بقرعید میں جو عبادت ہوتی ہے قربانی والی، اس میں ریاکاری کا عنصر۔ تو ہم جب کھانا نہیں برداشت کر سکتے، تھوڑا سا بھی کنکر ایک رائی کے برابر بد مزہ کر دیتا ہے، تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ باقاعدہ اس مثال کو امام نے جو ہے وہ روایت کیا، بحر الانوار کی روایت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی 7ویں امام سے روایت، کہ اے برائی کے بندوں، گندم کو صاف کرو، اسے اچھی طرح صاف کرو، اس کا باریک آٹا بناؤ تو اس کا مزہ بھی پاؤ گے اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے خوشگوار ہوگا۔ اسی طرح ایمان کو خالص کرو، اس کی تکمیل کرو تو اس کی مٹھاس بھی محسوس کرو گے اور اس کا انجام بھی تمہارے لیے فائدے مند ہوگا۔ بہت آسان سی مثال ہے، روزمرہ کی مثال ہے، مثال اسی کی دی جاتی ہے جو روزمرہ کی ہو، تاکہ روزانہ کا مشاہدہ آپ کے سامنے ہو اور روزانہ یہ بات آپ کے سامنے آئے۔ تو یہ اس کے الفاظ لغوی معنی، لغوی اصطلاحی قرآنی پس منظر میں اور مثال کے ساتھ۔ اب اس کے جسے کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو اخلاص کی اہمیت معلوم ہے، کسی بھی چیز کی اہمیت معلوم ہے، تو پھر اس کا حصول اور اس پہ عمل جو ہے وہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اور آپ زیادہ جوش اور خروش سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔
دیکھیے، دین ہو، ایمان ہو، یقین ہو، یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ پچھلے درس میں ایمان پر بات ہوئی تھی، تو اور یہ بھی شاید بتایا گیا تھا کہ ایمان کی جو آخری منزل ہے وہ یقین ہے۔ تو احادیث میں دین ہو، ایمان ہو، یقین ہو، ان سب کا ہدف، ان سب کی غرض و غایت، ان سب کا ماحاصل، ان سب کی منزل اسی اخلاص کو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ایمان ہے تو وہ خالص ہونا چاہیے للہ، اللہ کے لیے۔ اگر دین ہے تو وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے للہ۔ اگر یقین ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو غرر الحکم الاخلاص و غایت الدین، اخلاص دین کی غرض و غایت ہے، یعنی ہدف، منزل۔ پھر دوسری روایت اسی غرر الحکم میں الاخلاص و اعلیٰ ایمان، اخلاص اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ پھر اسی کتاب میں غایت الیقین الاخلاص، یقین کی منزل اخلاص ہے۔ دیکھیے، ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی اہم کام شروع کرتے ہیں، کسی جگہ جانا ہو، کروشل مومنٹ ہو، کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہو لائف کا، تو ہم دھڑکتے دلوں سے وہ کام شروع کرتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے بزرگوں کو یہ دعائیں دیتے ہوئے، مشورہ دیتے ہوئے بلکہ سنا ہوگا کہ بیٹا وہاں جا رہے ہو باہر سیٹ ہونے، تو بس دین ایمان کا خیال رکھنا، دین ایمان ہاتھ سے نہ جائے۔ ہم کوئی کیریئر شروع کرتے ہیں تو امی ابو بڑے کیا ہم کو مشورہ دیتے ہیں، بیٹا بس یہ خیال رہے، یہ جو جاب کر رہے ہو، جو کیریئر اپنایا ہے، جو میدان تم نے لیا ہے اپنے ہاتھ میں، دین ایمان ہاتھ سے نہ جائے۔ جو تم جاب کر رہے ہو بس اس میں اس بات کا خیال رکھنا۔ جب ہم شادی بیاہ کے معاملے میں پڑھتے ہیں تو ہماری دعا کیا ہوتی ہے کہ دین ایمان میں اضافہ ہو، گھرانہ کتنا اچھا ملے لیکن دین ہاتھ سے نکل جائے، ایمان ہاتھ سے نکل جائے، کمی آ جائے ایمان میں، تو پھر بلکہ شادی کو تو نصف ایمان کہا گیا ہے نا، نکاح پھر نصف ایمان کی آپ فکر کریں۔ تو شادی ہو، کیریئر ہو، ہجرت ہو، یا کوئی بھی اہم کام ہو، بلکہ بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دو کام ہوتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں، تو دونوں میں سے ہم کس کو انتخاب کریں، منتخب کریں، دونوں شرعی اعتبار سے صحیح ہوتے ہیں، تو ہم پھر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، جس سے آپ کے ایمان میں کمی ہو، وہ کام، وہ راہ وہ چھوڑ دیں، کمی۔ بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ابھی حدیث ایسی ہے کہ سن کر آدمی کہتا ہے کہ اتنا ایمان تو شاید نہیں ہوگا ہم میں۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ ہجرت کرنے جا رہا ہوں، وہیں رہنا ہے، مجھے وہاں پہ کاروبار کرنا ہے کافی عرصے، کچھ عرصے تک۔ تو امام نے کہا کہ تم نہ جاؤ، مشورہ کہہ دیا تم نہ جاؤ، لیکن وہ گیا اور ماشاءاللہ اس کو خوب برکت ہوئی۔ واپس آیا تو امام کو کہا کہ امام آپ نے منع تو کیا تھا لیکن کیا کروں، اپارچونیٹی، توفیق، یہ موقع ایسا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ضروری ہے، اور الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، مجھے بہت منافع ہوں۔ تو امام نے کہا تجھے یاد ہے فلاں دن فلاں مقام پر اس کاروبار کی وجہ سے، اس جگہ جانے کی وجہ تیری ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں آپ نے صحیح یاد دلایا، لیکن بس میں نے اسی وجہ سے منع کیا تھا۔ صرف ایک نماز کے قضا ہونے پر امام نے منع کر دیا تھا، تو پورا کا پورا ایمان اگر ہاتھ سے نکل جائے۔ اب یہ بڑی ہمارے معاشرے میں ڈیبیٹ ہے، ایک متنازع بحث ہے کہ باہر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، پھر باہر میں نان مسلمس کنٹریز میں جانا چاہیے کہ مسلم کنٹریز میں جانا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ لا متناہی بحث ہے۔ بس آپ صرف یہ دیکھیں جانے سے آپ کے ایمان کو خطرہ تو نہیں ہے، اگر ایمان کو خطرہ ہے تو نہ جائیے۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہاں رہ کے کون سا خطرہ نہیں ہے، یہاں بھی تو رہ کے خطرہ ہے۔ ایک ہوتی ہے چیز پروبیبلٹی، امکان کتنا ہے یہاں رہ کے اپنے ماحول میں، مسلمان ملک میں کم ہے بنسبت، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ایسے گھرانے، ایسی فیملیز، ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کو دیکھ کے آپ خود شرمائیں گے
کہ میں چلا گیا ہوتا اس کے بدلہ ہے تو میرا ایمان شاید زیادہ ہوتا. ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو کہ لگے گا کہ یہ واقعی امام کے سپاہی تو یہ ہیں, سنتے ہیں ہمیں, عمل یہ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی کام ہو اگر اس سے پہلے یہ مد نظر رکھ لیا جائے کہ اس کام میں میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں, میرے ایمان میں اضافہ ہوگا یا نہیں, تو فیصلہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اچھا, پھر ایک حدیث ہے اور بڑی خطرناک حدیث ہے. خطرناک حدیث یعنی ڈراوا, ایک وارننگ. اور کس کو وارننگ دی جا رہی ہے؟ علماء کو. ہم کو, آپ کو, ایک عام آدمی کو نہیں, علماء جو علم رکھتے ہیں. اچھا, یہاں علماء سے بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں معمم ہو, حوضے کا پڑھا ہوا ہو. آپ نے کوئی چیز پڑھی, آپ نے سمجھی, تحقیق کی, یا ویسے ہی بس آپ اس چیز کے, اس حدیث کے, اس آیت کے عالم بن گئے. آپ نے ایک موضوع پڑھا, سمجھا, آپ اس کے عالم بن گئے. اب آپ پہ یہ فرض ہے کہ اس پہ عمل کریں. تو بڑی ایک وارننگ, تنبیہ علماء کے لیے. العلماء وکلہم ہلاکا الا العاملین. علماء تمام کے تمام ہلاک ہو گئے سوائے عاملین کے, عمل کرنے والے علماء, ان کے علاوہ سب ہلاک ہو گئے. والعاملون کلہم ہلاکا الا المخلصین. اور عاملین تمام کے تمام ہلاک ہو گئے سوائے وہ کہ جو مخلص ہیں. اور اس کے بعد والمخلصون علی خطر, اور مخلصین ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں. تنبیہ الخواطر نامی کتاب. کہ وہ عالم جو عمل کرے گا بس وہی بچے گا, جو عمل نہیں کرے گا. علماء کے لیے تو کہا گیا ہے کہ جاہل کی 70 غلطیاں معاف ہوں گی اور عالم کی 1. یعنی جاہل کو اگنور کر کے اس کا حل کا امتحان, کیونکہ وہ ایک مونٹیسری کا 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. ایک عالم, ایک دیندار, ایک دین شناس, فہم و شعور والا, اس کی غلطی جو ہے وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا آپ تو بڑے ہو, آپ تو سمجھدار ہو, آپ تو پڑھے لکھے ہو, آپ تو دیندار ہو, آپ تو نماز پڑھتے ہو, مدرسے جاتے ہو. تو عالم کو بھی یہی کہا جائے گا. تمام عالم ہلاک ہو گئے سوائے ان کے جنہوں نے عمل کیا. اور اس کے بعد تمام عاملین, عمل کرنے والے, ہلاک ہو گئے سوائے ان کے کہ جو مخلص ہے. اچھا, مخلص ہونے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. کیا کہا گیا کہ مخلص تمام کے تمام خطرے میں ہیں. یعنی اس کی مثال کہ بھئی جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کو تو چوری کا ڈر ہوگا. جھوپڑی میں رہنے والے غریب کی یہاں کیا ڈکیتی ہوگی. گاڑی شاندار رکھنے والے کی یا امیر کبیر آدمی کو ہی تو ٹریس کیا جاتا ہے کہ ہمیں وہاں سے کچھ ملے گا, چھوٹے علاقے میں کیوں ڈکیتی ہوگی. تو جو صاحب اخلاص ہے شیطان اسی پہ حملہ کرے گا, شیطان اسی کے پیچھے جائے گا. یا لوگ جسے کہتے ہیں کہ اسی کے پیچھے ورغلائیں گے, اس کی تعریف کر کے اس کو, اور جسے کہتے ہیں کہ اپنی طرح بنانے کی کوشش کریں گے. تو اخلاص آنے کے بعد آپ اس زعم میں مبتلا نہیں رہیے گا کہ یہ اخلاص ہمیشہ رہے گا. ضروری نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہو. جب بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ سر ہم تو صراط مستقیم پہ نہیں ہے, کہ ہاں ہیں, تو بھی ہم روزانہ نماز میں کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. تو دکھا سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابھی دکھا, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, آئندہ بھی دکھا. کیونکہ فعل مضارع جو ہے عربی میں حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ہمیں دکھاتا رہے, کنٹینیو کرے, تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں. جب تک جنت میں حوض کوثر میں ساقی کوثر سے سیراب نہ ہو, ہمیں صراط مستقیم پر رکھ. اچھا, اللہم صلی علی یہ تو ایک ڈراوا, ایک تنبیہ, ایک خوف, وارننگ. اب جو ہے امام کی ایک ایسی حدیث آپ سنیں گے کہ آپ کا دل جھوم جائے گا. اور نہ صرف یہ اخلاص کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا,
بلکہ اس محبت کا بھی اندازہ ہوگا جو امام کو آپ سے ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے نا کہ ہم تم سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ بلکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے بارے میں تو ہے کہ ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، فکر مند ہیں ہم۔ مطلب آپ اچھا یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ بھئی میں گناہ گار ہوں، میں اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں اتنا اچھا نمازی قاری نہیں ہوں، تو امام کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ماں باپ کو جو بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے نا اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ یہ اپنی کبھی جان نہ لے لے، کبھی یہ گمراہ نہ ہو جائے۔ صحیح امام کو جو گناہ گار ہیں ان کی زیادہ فکر ہے کہ یہ جو دیندار ہیں وہ تو ہیں میرے ساتھ۔ محبت ایک الگ چیز ہے، فکر ایک الگ چیز ہے۔ محبت تو اسی سے ہوگی جو آپ کا فرمانبردار بیٹا ہے، لیکن فکر کچھ اولادیں ہوتی ہیں نا بھائی کہیں بھی چلے جائیں آپ کو فکر نہیں ہوتی، ہاں بھائی بیٹا آیا نہیں، ہاں 1 بجے کوئی مسئلہ نہیں، آ جائے گا۔ لیکن بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں 9 بجے بھی باہر ہو، 10 بجے یا فلاں کے ساتھ گیا تو آپ کو فکر ہوتی، پتہ نہیں کس کے ساتھ گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو امام فرماتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام لو جعلت الدنیا کلہم لقمۃ واحدۃ، اگر میں پوری دنیا کو ایک لقمہ بناؤں، اور پھر اس کے بعد وَلَقَّمْتُهَا مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ خَالِصًا لَرَأَيْتُ أَنِّي مُقَصِّرٌ فِي حَقِّهِ، اور اس کو اس بندے کے منہ میں ڈال دوں کہ جو اللہ کی خالص عبادت کرتا ہے تو بھی میں نے اس کے حق میں کوتاہی کی۔ بھئی آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، کیا تحفہ لوگے؟ بچہ چھوٹا سا تحفہ مانگتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، بیٹا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، ہم اس سے بڑی چیز تم کو دلائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں تو مجبوری میں تمہیں یہ دلا رہا ہوں، ہاتھ ذرا تنگ ہے میرا تو بس چلے تمہیں فلاں چیز لے کے دے دوں۔ تو امام کہتے ہیں آپ ذرا تصور کریں پوری دنیا کا کیا مطلب، پوری دنیا کے خزانے اس میں شامل ہیں، سونا چاندی جو دنیا میں موجود ہے اس میں شامل ہے، بادشاہوں کے خزانے اس میں شامل ہیں، لوگوں کی تجوریوں میں موجود دولت اس میں شامل ہے، اس میں ہیرے چاندی کان میں پڑے ہوئے قیمتی پتھر زر و جواہرات اس میں شامل ہیں۔ وہ پوری دنیا اٹھا کے ایک لقمہ بنا کر، ہم کہتے ہیں نا بھائی دنیا کا جو امیر ترین انسان ہے وہ کیسا ہوگا، کتنی دولت ہوگی۔ ایلون مسک ہے نا آج کل تو $800 بلین، 800 کے آگے آپ کتنے زیرو لگائیں، کتنے زیرو ہوتے ہیں بلین میں؟ ہمیں یہی نہیں پتہ ہے ہمارے پاس دولت کیا ہوگی جو ہمیں زیروز نہیں پتہ، 9 زیرو ہوتے ہیں۔ خیر خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے، کل ہم نے 9-10 کے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے فوراً بتا دیا تھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے مردوں کا ڈپارٹمنٹ ہے کمانا اور دولت۔ تو $800 بلین، $800 بلین، 9 زیرو لگائیں اس کے آگے۔ کمانے والا کیا کہہ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پیسے سے خریدی جائے۔ اب اس کو احساس ہوا، لوگوں نے طنز بھی کیا اس پہ کہ تم کو یہ پیسہ کمانے کے بعد ہی خیال آیا، اس سے پہلے کبھی خیال نہیں آیا تم کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچا کہ سکون اور طمانینت کہیں اور ہے، ابھی بھی دور ہے وہ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سکون و طمانینت ہم ڈھونڈتے ہیں نا 200 گز کے پلاٹ میں یا 400 گز کے بنگلے میں یا 5-10 لاکھ کی جاب میں، بڑی سی گاڑی میں، یہ تمام چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ امام تو کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو میں لوں، اس کا لقمہ بناؤں اور تمہارے منہ میں ڈال دوں تو بھی مزہ نہیں آیا، جیسے کہتے ہیں نا مزہ نہیں آیا، اور 10 دنیایں ہوتی تو وہ تم کو لقمہ بنا کے ڈال دیتا۔ تم اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی قدر و قیمت، اتنی بڑی منزلت کی تم مالک ہو۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ایک کلیہ یاد رکھیں، جو چیزیں، جو کام اللہ نہیں کر سکتا نا اس کی قیمت ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ تو قادر مطلق ہے، لیکن اللہ کچھ چیزیں نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنی عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیوں کرے گا؟ وہ تو خدا ہے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اور جو چیزیں اللہ کر سکتا ہے
ہم اس کے بارے میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، پیسہ کمانا ہے، شریک حیات ہے، کیریئر ہے، دوست بنانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انتظام ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، تم اللہ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ پیسے دینا، مطلب اس کو جسے کہتے ہیں کوئی چیز لے کے دینا۔ یہ چیزیں تو اللہ کن کہے تو فیکون پیدا ہو جائے، اس کے لیے کیا ایسا بگ ڈیل ہے؟ یعنی ڈگری، سرٹیفکیٹ، بینک بیلنس دیکھ کے وہ جنت کے لیول پہ آپ کو پلیس کرے گا۔ آپ کہیں کہ بھائی میں تو 17 گریڈ کا 21 گریڈ کا آفیسر تھا، اور میں تو PhD ڈاکٹر تھا، اور میں اتنے ناز و نخرے سے پلا بڑا ہوں، تو اللہ تو الٹا حساب لے گا ان چیزوں کا۔ تو جو چیزیں نہیں کر سکتا اللہ نہیں کرتا، جس کی ڈیمانڈ وہ کرنا چاہتا ہے آپ سے، وہ ہے اللہ کی عبادت خالص ترین انداز سے۔ تو یہاں امام یہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کے پہ تمہاری لالچ بھری نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں نا، جن کی وجہ سے، جس کاروبار کی وجہ سے، جس دوست کی وجہ سے تم اپنی نمازیں قضا کر رہے ہو، حرام میں مبتلا ہو رہے ہو، یہ ساتھی، یہ دوست، یہ پیسہ، یہ تو میں تمہیں ویسے ہی دے دوں، کیا ایسا مسئلہ ہے؟ تو پوری دنیا اور اس کے خزانے ہیچ ہیں، کس کے سامنے؟ اخلاص کے سامنے۔ اس کے بعد آخری فضیلت، اور وہ فضیلت تو ایسی فضیلت ہے آپ کہیں گے اس کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا الاخلاص و سر، یہ حدیث اللہ کی زبان میں، الاخلاص و سر من اسراری، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ استودعتہ قلب من احببت من عبادی، میں اس کے دل میں القاء کر دیتا ہوں، ڈال دیتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیہ مرضیہ دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ راضیہ یعنی جو اللہ سے راضی، مرضیہ جس سے اللہ راضی۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں، نہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں، یعنی کنفرم جنتی جسے کہتے ہیں، کنفرم بندہ۔ تو اللہ سے محبت کے دعوے دار تو سبھی ہیں، کون نہیں ہے؟ یہود و نصارہ، کافر و مشرک، سب دیندار، ریاکار، سب۔ لیکن کیا اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے؟ تو آپ اپنے اخلاص کو چیک کریں، اگر آپ کے اندر اخلاص ہے تو اللہ جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری اہم بات جو اس میں یہ ہے کہ رازداں بنا لیتا ہے آپ کو۔ اسکول کالجوں میں اکثر ہم کہتے تھے نا بھائی یہ میرے دوست ہیں، اس میں بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ یہ پھر آپ بتاتے ہیں بیسٹ فرینڈ کسے کہتے ہیں؟ جو رازداں ہو آپ کا، جس کو آپ کے سارے ویک پوائنٹس پتہ ہوں، جس کو آپ کا دل کا حال پتہ ہو، اسی کو بتاتے ہیں نا آپ کے دل کا حال۔ کبھی کلاس فیلو ہوتا ہے یا ہوتی ہے، کبھی خاندان میں موجود ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ تو اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کا دوست بن جائے، ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، کہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ ماذا وجد، کیا پایا اس نے جسے کھو دیا۔ اور ہم اسی کی فکر میں ہیں، ما دون، یہ جو ہم ڈیفینیشن ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، الاخلاص التبرع عن کل ما دون اللہ، اللہ کے سوا سب کو دل سے نکال دینا۔ ہم الٹا کرتے ہیں، اللہ کے سوا سب کو دل میں داخل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ، شوہر، بیوی، بچے، دوست، ان سے بھی محبت اللہ ہی کے لیے کریں، اللہ نے حکم دیا۔ اگر اپنے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ بیماری میں آپ دوا لیتے ہیں، اللہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے، اسپونٹینیس ایک نیچرل چیز ہے نا، تکلیف ہوگی تو آدمی اس تکلیف کو دور کرے گا، لیکن اللہ کہتا ہے لکل دائن دوا، حدیث ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے، چنانچہ مجھے چاہیے کہ میں دوا لوں۔ تو بس یہ جو ہے اخلاص انسان کو اللہ کا دوست، رسول کی ایک حدیث، بلکہ بستر شہادت میں جو آخری کلمہ تھا اللہم الرفیق الاعلیٰ، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ
اعلیٰ ترین رفیق ہے، اور کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اعلیٰ ترین لوگوں سے ملا دے، رفاقت کر دے۔ بہرحال اللہ جس کا دوست بن جائے پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کسی بزرگ نے کسی سے پوچھا نا، ہمیں بتاؤ اللہ تعالیٰ تیر کمان لے کے کھڑا ہو اور وہ ہر کسی کو تیر مار رہا ہو اور ہر کسی کو تیر لگ رہا ہو، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہ ہو، تو مجھے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ تیر نہیں جائے گا؟ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں جاؤں، کہاں چھپوں؟ کوئی درہ، کوئی پہاڑ، کوئی دیوار، زمین کی پاتال بھی اس کے تیروں کو نہیں روک سکتی۔ تو شخص نے کہا مجھے تو نہیں معلوم کہاں جانا چاہیے، آپ ہی بتائیں۔ تو بزرگ نے کہا تم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب تیر مارنے والے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو تم کو کہاں تیر لگے گا؟ ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ فزیکلی اگر آپ ساتھ ہیں کسی کے تو نہیں تیر لگے گا۔ نمبر 2، آپ اس کے دوست ہو گئے، بلکہ آپ تو تیر اٹھا کے دیں گے، فلاں کو ماری ہے، فلاں کو ماری ہے، فلاں کو ماری ہے، یہ میرا دشمن، یہ میرا دشمن۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا دوست بن جاتا ہے انسان تو پھر اس کو فکر نہیں ہوتی ہے، اور یہ آخری منزل ہے۔ اس کے بعد بھائی دیکھیں نا، آپ گورنر ہاؤس جائیں، آپ چیف منسٹر ہاؤس جائیں، آپ پریزیڈنٹ ہاؤس جائیں، آپ کسی بادشاہ کے محل میں جائیں، تو ٹھیک ہے، جو آپ کی حیثیت، جو آپ کا پروٹوکول جو ڈیزرو کرتے ہیں آپ اس کے حساب سے دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے دوست ہوئے بچپن کی ہی صحیح، کچھ لوگوں کی دوستی بچپن سے بچپن تک چلتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے اس نے آپ کو یاد رکھا تو وہ آپ کو بالکل ڈیفرنٹ پروٹوکول دے گا۔ ارے تم تو بیٹھو ادھر، ابھی تم سے باتیں کرنی ہیں۔ وہ دوسروں کو فارغ کرے گا اور پھر آپ سے، تو آپ کو کیسا فخر محسوس ہوگا کہ اتنی بڑی عہدہ، اتنی بڑی پوسٹ، اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ گیا ہے اور اس کو میں یاد ہوں اور میری دوستی پہ اس کو فخر ہے۔ تو آپ کے سارے مسئلے حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ کوئی پرانا دوست، کوئی پرانی سہیلی مل جائے آپ کو کسی عہدے منصب پر، تو فوراً کام یاد آنے لگتے ہیں کہ کیا کام میں سے نکلواؤں، کیا چیز، کیا پریشانی اس سے میں حل کرواؤں۔ تو بس اللہ دوست بن گیا۔ تو کس کا دوست بنتا ہے اللہ؟ اللہ جس کو چاہتا ہے۔ اللہ کس کو چاہتا ہے؟ رازداں کو چاہتا ہے۔ رازداں کس کو بناتا ہے؟ جو مخلص ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اور رازداں بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے بھید بھی اس کو پتہ ہوتے ہیں۔ وہ پھر ہماری طرح نہیں ہوتا ایکسپلائٹ، بلیک میل، استحصال کرنے والا، پھر وہ اللہ کی طرح ہی اس کی سوچ ہو جاتی ہے افو درگزر والی۔ تو یہ اس کی اہمیت۔ اب آئیے فوائد کی طرف۔ فوائد سے ہماری مراد دنیاوی فوائد اور اخروی فوائد۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیں انسان بنیادی طور پر وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، قرآن میں ہے نا، انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے۔ اور جب تک دنیا میں کوئی فائدہ نہ دیکھ لے اس وقت تک اخروی فائدے کے لیے وہ کام نہیں کرتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ مستعدی دیکھنے میں نہیں آتی۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ رکھو تقویٰ پاؤ، وہ شاید اتنی حرکت ہمارے اندر پیدا نہ کرے جتنی حرکت سومو تسیہم پیدا کرتی ہے حدیث، کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ تو شوگر والوں کو، بلڈ پریشر والوں کو، ہارٹ اٹیکس ہونے والوں کو، سب کو جو ہے وہ روزہ یاد آتا کہ روزہ میری بیماری کو دور کر دے گا۔ حالانکہ تقویٰ اختیار کرے، روزہ خود بخود آپ کو صحت مند بنا دے گا۔ آج کل کے دور میں اگر آپ غور کریں، سائیکائٹری میں بھی ایک بیماری ہے فوبیا، خوف۔ بہت سارے خوف ہوتے ہیں، لوگوں کا خوف ہوتا ہے، محفل کا خوف ہوتا ہے، ڈرائیونگ سے خوف ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے خوف ہوتا ہے، پہاڑ کی بلندی پہ یا کسی بھی ہائٹ پہ جانے کا خوف ہوتا ہے، بند کمرے، لفٹ کا بھی لوگوں کو خوف ہوتا ہے جو بالکل قبر کی طرح ہوتی ہے اکیلے اگر آپ ہوں۔ تو خوف آج کل کی دنیا میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، بلکہ تقریباً شاید تمام ملکوں کے حالات ہیں، ایک خوف کی سی کیفیت رہتی ہے۔ آپ کو چیزوں سے خوف رہتا ہے، آپ کو لوگوں سے خوف رہتا ہے، آپ کو صورتحال، سچویشنز، کل میں اٹھوں تو کل پتہ نہیں کیا ہو۔ تو یہ اخلاص آپ کے اندر کے خوف کو دور کر دیتا ہے، اور اتنا دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے کہ جس سے خدا نخواستہ آپ کو خوف ہونے کا امکان ہو، اس کے اندر آپ کا خوف ڈال دیتا ہے۔ جس سے آپ کو دشمنی کا امکان ہو، اس کے اندر آپ کا
خوف ڈال دیتا ہے، اور جب خوف ڈال دیتا ہے آپ کے دشمنوں میں آپ کا، تو آپ کا دین بچ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا دنیاوی فائدہ اس کا کیا ہے؟ بحر الانوار کی حدیث ہے، من خلص ایمانہ آمن دینہ، جس نے اپنے ایمان کو خالص کر لیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، آمن دینہ۔ اس کے بعد خوف، اذا کان مخلصا للہ، اگر کوئی اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، وخاف اللہ منہ کل شیء، تو اللہ تعالیٰ اس کا خوف ہر چیز پر ڈال دے گا، کل شیء، حتی حوام الارض وسباعها وطیر السماء، حتیٰ کہ حشرات الارض، درندے اور آسمان کے پرندے۔ ہارون رشید کا واقعہ ہے، مدینے میں دربار لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ طریقہ ہوتا تھا اس زمانے کے بنو امیہ بنو عباس کہ وہ جہاں حج پہ جاتے تھے تو مدینے میں دربار لگا کے بیٹھتے تھے، اور مدینے والوں کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے، بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا امام یہیں پہ رہتا ہے اور تم کو نہیں پوچھتا، اور میں تمہیں۔ اور پھر بالخصوص امام کو بھی بلایا جاتا تھا کہ آپ بھی آئیں، آپ کو بھی دینا ہے، آپ بھی نعوذ باللہ خدا نخواستہ انہی کی طرح ہیں میرے محتاج، نعوذ باللہ، ذلت و رسوا کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ تو اس نے بلایا 7ویں امام کو، تو امام آئے، کہتے ہیں کہ وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، امام آئیں گے میں اس طرح بات کروں گا اور اس طرح ذلیل و رسوا نعوذ باللہ کروں گا، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام دروازے پر آئے اس نے امام کو دیکھا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بھاگتا ہوا امام کے پاس گیا، ان کے ہاتھ چومے اور ان کو احترام سے تخت پہ لا کے اپنے ساتھ بٹھایا، بڑی دیر تک حال احوال پوچھا اور پھر انعام و کرام دے کر رخصت کیا۔ مامون بیٹا اس کا، بیٹا بیٹھا ہوا تھا ساتھ، انہوں نے کہا بابا یہ کون ہے؟ چھوٹا تھا، انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ کہنے آپ تو ان کی ایسی عزت کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، کہنے یہ سب سے بڑی شخصیت ہے، سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عابد ہیں، سب سے بڑے سخی ہیں، یعنی ہر صفت کے آگے اس نے کیا لگایا کہ یہ سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے خلیفہ، سب سے بڑے اقتدار والے، سب سے بڑے حاکم۔ تو مامون نے کہا تو پھر آپ کی جگہ ان کو ہونا چاہیے۔ تو ہارون نے کیا کہا، مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بھی میرے اقتدار کی راہ میں آئے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اور ذہن میرا اگر تو بھی آیا تو تجھے بھی مار دوں گا، کیونکہ الحکومت و عقیم، حکومت بانجھ ہوتی ہے، یعنی حاکم کا کوئی رشتہ دار، کوئی اولاد نہیں ہوتی، اگر وہ بھی سامنے آئے گی۔ بخت النصر نے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا، بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، انہوں نے ماں کو قتل کر دیا تھا، اجلاس میں بیٹھا ہوا تھا، ماں نے دستک دی اور پتہ چلا کہ ماں نے کیوں ڈسٹرب کیا مجھے۔ خیر ہمارے لوگ قتل تو نہیں کرتے لیکن بدتمیزی سے بات کرتے ہیں ماں سے۔ اب آپ کو معلوم ہے میں چیٹنگ کر رہا ہوں بڑی اہم شخصیت سے اور بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہے اور یہ ہے اور وہ، بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلان وہ بنا رہا تھا کہ امام کو میں ایسا کہوں گا اور ذلیل و رسوا کروں گا، لیکن امام آئے تو اسی طرح کے ایک ملتا جلتا واقعہ ابو جہل کے حوالے سے ملتا ہے۔ ایک شخص کا مال ابو جہل نے لے لیا، اب وہ ابو جہل تو جیسے کہتے ہیں نا کہ فرعون اپنے شہر کا، مکے کا، اپنے زمانے کا، اور وہ رسول کا دشمن بھی۔ تو لوگوں نے مزے لینے کے لیے اس شخص کو کہا کہ تم نا فلاں دروازے پہ جاؤ، جو نکلے اس سے کہنا کہ ابو جہل نے میرا مال لے لیا، مجھے دلا دے۔ اور کس کی طرف اشارہ کیا؟ رسول کے گھر کی طرف۔ اب وہ شخص گیا تو ابو جہل بھی پیچھے پیچھے، اب لوگ بھی پیچھے پیچھے کہ دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آگے پیچھے ابو جہل، دروازہ کھلا، رسول نکلے، جیسے ہی رسول نکلے اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا ابو جہل نے میرا مال لے لیا ہے اور یہ مال نہیں دے رہا۔ تو رسول نے کہا اس کا مال دے دو۔ کہتے ہیں ابو جہل کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے مال لا کے دے دیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا، کچھ جگہ ہے کہ مجھے فرشتوں کی فوج نظر آئی، کچھ جگہ ہے کہ بس مجھ پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ تو ایک الگ بات ہے
کہ رسول انبیاء ائمہ کو ستانے والے بہت تھے، لیکن ان کی راتوں کی نیندیں حرام تھیں، کہ جس کو میں نے زندان میں ڈالا ہے 14 سال سے، یہ میری کہیں حکومت پہ خلافت پہ ایک دفعہ ملتا بھی ہے نا کہ ساتویں امام مسجد میں موجود نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کو تو میں نے زندان میں ڈالا ہوا تھا۔ پھر وہ پوچھنے گیا، جاؤ چیک کرو، خود بھی گیا دیکھنے کے لیے، تو پتہ لگا امام وہیں پہ زندان میں موجود ہے، بتانے کے لیے کہ دیکھ ہم چاہیں تو باجازت خداوندی زندان سے باہر آ سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ہمارے پاس تو تحیہ الارض ہے، ہمارے ہاتھ میں تو تسخیر کائنات ہے، یہ تو صرف تجھ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہم کو زندان میں کیا ہوا ہے، ہماری عزت و مقام و مرتبت و منزلت بھی لوگوں کو پتہ چلے، اور تیرے اندر جو کینہ ہے عالموں سے وہ بھی آشکار ہو جائے، تاکہ قیامت میں تجھے آسانی ہو، ہمارے الفاظ میں اس کو اللہ کو آسانی ہو حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ اس قابل ہے۔ تو انسانوں پہ بھی چرند پرند پہ بھی وہ امام کا واقعہ ملتا نا کہ ان کو جب جانور درندے کے پنجرے میں ڈالا گیا تو درندہ جو ہے، شیر جو ہے، ان کا طواف کرنے لگا اور پھر قدم بوسی کرنے لگا، یعنی درندہ جس کو دیکھ کے بلکہ سن کر بعض بچوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ درندہ امام کی معرفت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ خود اپنے طور پہ نوٹ کریں، ایک دیندار انسان چاہے مرد ہو، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، اس کی گفتگو میں ایک ایسی مٹھاس، ایک ایسی چاشنی ہوتی ہے کہ جب دوسرا اس کو سن رہا ہو تو وہ دوسرا خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہوگی۔ اچھا چلیں، لوگوں کے دلوں میں، جانوروں کے دلوں میں خوف ڈال دے تو ڈال دے، لیکن اس کا فائدہ کیا؟ چلیں اس کا ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ کو اپنے ایمان کو محفوظ کرنے میں سہولت ملی، لیکن اگر شیطان کے دل میں آپ کا خوف آ جائے تو پھر کیا کہنے؟ اصل تو یہی ہے نا، اصل دشمن تو آپ کا وہی ہے، 50% خارجی دشمن، 50% داخلی دشمن، خارجی دشمن شیطان اور داخلی دشمن نفس۔ سورہ سعد آیت نمبر 82-83 اللہ تعالیٰ کے سامنے دیدہ دلیری دیکھیے شیطان کی، فَبِعِزَّتِكَ، تیرے عزت و جلال کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان تمام لوگوں کو جن کو تو پیدا کر رہا ہے آدم علیہ السلام اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، اغوا کر کے چھوڑوں گا۔ اجمعین بھی کہہ رہا ہے، ہم کہتے تھا کافی جمع کی ضمیر آ گئی، اجمعین کا مطلب تاکید، میں ان تمام لوگوں کو اغوا کر کے، میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تیری عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہوں، یعنی اللہ کے سامنے اللہ ہی کی قسم کھا رہا ہے۔ دیدہ دلیری دیکھیے، آپ کہہ سکتے ہیں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ لیٹس سی، نہیں، فبعزتک، تیرے جلال کی قسم میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا، اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو تیری عبادت میں مخلص ہیں۔ یعنی پہلے ہی اس نے ہینڈز اپ، سوری میری کیا مجال کہ میں مخلص لوگوں کو چھیڑوں، مخلص لوگوں کو ورغلاؤں، ہاں باقی لوگوں کو ورغلاؤں گا۔ تو کتنا ایک پروٹیکٹیو کورنگ، پروٹیکٹیو شیلڈ، ایک حجاب آپ کے اور شیطان کے درمیان ہے اخلاص کا۔ اس کے بعد اخروی فوائد، دیکھیے ہر انسان خصوصاً آج کل کا انسان مصروفیت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا پڑھنے کا، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا عبادت کرنے کا۔ پتہ نہیں کس طرح علماء نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے، عبادت گزاروں نے اتنے بڑے کام کر لیے، انبیاء نے اتنے کام کر لیے۔ ایک شارٹ کٹ ہے یہ اخلاص۔ اس کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے، ایک لوہے کی گیند ہے، ایک لکڑی کی گیند ہے، یا سمجھ لیں کاٹن کی گیند ہے، دونوں برابر ہیں اور پینٹ اس طرح کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا لوہے کی گیند کون سی ہے، اور سائز ایک جیسا ہے، سائز والیوم ایک جیسا ہے۔ جب اس کو آپ ہاتھ میں لیں گے کاٹن کی روئی کی گیند کو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کچھ ہے میرے ہاتھ میں، لیکن اس کو ہٹا کے جب لوہے کی گیند دے دی جائے گی تو آپ کا ہاتھ جھک جائے گا، آپ منٹ سے زیادہ اس کو نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح اخلاص کرنے والے کے عمل کا معاملہ ہے،
اتنا بھاری اس کا عمل ہو جاتا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے بحار الانوار کی حدیث ہے اخلص قلبک یکفک القلیل من العمل، اپنے دل کو خالص کر لے تو تیرا قلیل عمل بھی کافی ہوگا. کتنا قلیل عمل؟ چھٹے امام کی زبان میں 2 رکعت نماز، 1 درہم ایک دینار بس کافی ہے. تو 2 رکعت بھی پڑھ لے خلوص کے ساتھ، عمر بھر بخشوانے کے لیے کافی ہے. 1 درہم دینار. رسول کے پاس 2 اونٹ آئے. مولانا رسول اللہ نے کہا تم میں سے کون، اصحاب کو مخاطب کر کے، تم میں سے کون ہے جو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ خالصتاً الی اللہ ہو اور دل میں دنیا کا خیال نہ آئے؟ 3 مرتبہ کہا. مولا علی اٹھے، انہوں نے کہا میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. انہوں نے پڑھ کے پورا ڈیمو جسے کہتے ہیں دے کر دکھایا. تو جیسے ہی نماز ختم کی اسی وقت جبرائیل آئے کہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ 2 اونٹ میں سے 1 اونٹ میں اس کو دوں گا. تو کہہ لیں گے اللہ کہہ رہا ہے کہ 1 اونٹ آپ دے دیں. علی نے اپنی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھی. تو رسول مسکرائے، کہہ لیں گے نہیں، جب یہ نماز ختم کر رہے تھے تو یہ اونٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کون سا لوں، اچھا والا، برا والا، پتلا، دبلا، موٹا، تازہ، کون ہوتا ہے نا. والدین 2 چیزیں، 2 موبائل، 2 گھڑی، 2 چیزیں، پلیٹیں آپ کے سامنے رکھیں تو جو اچھی چیز ہوگی آپ کہیں گے مجھے یہی چاہیے. تو رسول نے کہا کہ نہیں. علی نے بھی اونٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا جب نماز پڑھ رہے تھے. تو جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے علی یہ سوچ رہے تھے موٹا تازہ اونٹ کون سا ہے تاکہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دوں. یہ بالکل وہی ہے کہ رکوع کی حالت میں انگوٹھی. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی نماز ہے؟ مولا کی ڈسٹریکشن، توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، ڈسٹریکٹ ہو گیا مائنڈ بھکاری کے آنے سے. نہیں، آنے سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوا، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کو دیکھ رہے تھے. اللہ کے جو ذہن میں تھا اس کو پڑھ لیا کہ علی تو میری عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس چکر میں سائل بیچارہ نہ چلا جائے، کوئی اس کی طرف ملتفت نہیں ہے، تو ہو جا ملتفت. تو عبادت کرتے ہوئے ایک اور عبادت کر ڈالی. یہ نہیں کہ عبادت چھوڑ کر ایک دوسری عبادت. جب آپ گاڑی ڈرائیو کرتے پیچھے کیا ہے آپ کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. آپ بیک ویو مرر، ریئر ویو مرر جو ہوتا ہے اسی میں دیکھتے ہیں نا. کوئی آپ کو کہتا ہے بھائی پیچھے دیکھیں، آپ پیچھے کیا ہے، کہنا اچھا ہاتھ دیکھ رہا ہوں. ارے آپ پیچھے دیکھیں، پیچھے ہی تو دیکھ رہا ہوں میں. تو یہ وہی معاملہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک اور عبادت، ایک اور نماز، ایک اور نیکی کرتے ہوئے. شیخ طوسی بانی حوزہ علمیہ نجف، 300 مجتہدین ان کے درس میں موجود ہوتے تھے. انہوں نے کتاب لکھی تھی نہایا، فتوے کی کتاب. علماء اس سے استفادہ کرتے تھے اور اتنی بہترین کتاب تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی 80 سال تک کسی کو جرت نہیں ہوئی اپنے آپ کو مرجع کے طور پہ پیش کرنے کی یا اس کتاب سے ہٹ کر کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی. اتنی بہترین کتاب تھی. 3 علماء کو شک و تردد ہو گیا اس کتاب کے بارے میں، اور صرف تردد اس بات کا کہ ترتیب غلط ہے، موضوعات کا انڈیکس غلط ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہونا چاہیے. لیکن ڈر بھی رہے تھے کہ شیخ طوسی ہے، ان کو کہاں اگر کہہ دیا پھنس گئے الٹا. تو تینوں گئے نجف، 3 دن روزے رکھے اور مولا کے حرم میں جا کے دعا کرتے تھے. تیسرے دن تینوں کو ایک خواب آیا، ایک ہی جیسا خواب، جس میں مولا علی ان سے کتاب کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں. تو تینوں نے کہا کہ بھائی ایک منٹ، ہم تینوں کو الگ الگ کمرے میں بیٹھ کے خواب لکھنا چاہیے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، پھر ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو خواب سنائیں گے. تینوں نے الگ کمرے میں بیٹھ کے خواب کو لکھا. جب سنایا ڈٹو کاپی، ایک ہی جیسا خواب تھا. اور مولا کے کلمات آپ سنیے. مولا نے کہا کہ فقہ اہل بیت کے حوالے سے جس کتاب پر اعتماد کیا جانا چاہیے اور جس کتاب کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے وہ یہی کتاب نہایا ہے جس پہ تم اختلاف کر رہے ہو. اس سے بہتر کتاب آج تک ابھی تک تالیف نہیں کی گئی.
اس کی قدر و قیمت اس وجہ سے ہے کہ اس کو رضائے الہی کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس کے موضوعات میں بالکل شک نہ کرو اور اسی کے مطابق فتویٰ دو۔ اس کی ترتیب اور تفصیل اس طرح ہے کہ یہ کتاب تمہیں اور دیگر کتابوں سے بے نیاز کر دے گی۔ یہ کہہ کر یہ تینوں رقعہ لکھ کر خواب لے کر شیخ طوسی کے مدرسے میں گیا ان سے ملنے کے لیے۔ تو شیخ طوسی نے جیسے ہی ان کو دیکھا کہا میں نہ کہتا تھا کہ نہایا کتاب بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن تم نے شک کیا، اب تمہارا شک مولا نے دور کر دیا۔ بتائیں، اتنی بڑی شخصیت کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان تینوں کے خواب میں مولا آگے کلیریفیکیشن دے چکے ہیں۔ درود پڑھتے محمد والا۔ اچھا، جیسے بھی فرمایا کہ قلیل نیکی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور اللہ اس کو بھر دے گا۔ تو پوچھنے والے نے امام سے پوچھا یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا۔ تو اب سنیں امام کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ باطنی خلوص کا، وہ اللہ کے ساتھ باطنی خلوص کا معاملہ کرتے ہیں تو خدا بھی ان کے ساتھ خالص نیکی کا معاملہ فرماتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے صحیفہ اعمال بروز قیامت خالی ہوں گے، لیکن جب وہ خدا کے حضور کھڑے ہوں گے تو خداوند عالم ان کے باطنی خلوص کے باعث انجام شدہ معاملے کو پر کر دے گا، اعمال کو۔ راوی نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا خداوند عالم ان کو اس قدر عظمت عطا فرمائے گا کہ ان کے اور خدا کے درمیان رازوں پر معین محافظ فرشتے بھی مطلع نہیں ہو پائیں گے۔ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا، میں کون خبر دے گا، کمیونیکیٹ کرے گا خدا کو کہ اس شخص نے فلاں فلاں جگہ گناہ کیا ہے یا اس شخص نے نیکی نہیں کی ہے۔ فرشتے نا ان کو بھی بھلا دے گا اللہ تعالیٰ۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا کیا ایسا مشکل ہے؟ جیل جائیں، جیل سے واپس ہو کے آئیں، آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ کی یادداشتوں سے یادداشتیں غائب کر دیں، فرشتوں کو بھلا دیں۔ جب آپ رازداں بن گئے اللہ کے، ہم بہن بھائی بھی آپس میں، دوست بھی رازداں بن جاتے ہیں، بھائی دیکھو استاد آ گئے، بتانا مت میں نے یہ شرارت کی ہے، چپ رہنا، امی کو بتانا مت گلاس میں نے توڑا ہے، تو وہ چھپا لیتا ہے نا، یہ کیسے ہوا امی پتہ نہیں، تو پتہ ہی بعض اوقات تو برسوں پتہ نہیں چلتا، پھر بھید کھلتا ہے کہ بھائی فلاں نے یہ حرکت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چل، بشرط یہ کہ اخلاص ہو۔ تو آپ دیکھیں یہ جو ہمارا بہانہ کہہ لیجئے یا حقیقت کہہ لیجئے، واقعی بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا، کیا کریں کیا نہ کریں، کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، اتنی دعائیں مفادی لے کے بیٹھ جائیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ تمام دن کے اعمال، رات کے اعمال، مہینوں کے اعمال، مفادی کے ایک ایک عمل ہم کریں گے تو ناممکن ہے۔ تو اخلاص لے کر آ جائیں، مسئلہ حل۔ اس کا الٹا کیا ہے؟ قیامت میں بہت سارے لوگ اپنے اعمال نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ سے وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو بہت اعمال کیے، تو اللہ نے کہا جن کے لیے تم نے عمل کیا ان سے مانگو، اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ العمل کلہ ہباء الا ما اخلص فیہ، تمام کا تمام عمل غبار بن کر اڑ جائے گا سوائے اس کے کہ جس میں اخلاص ہوگا۔ علامات کیا ہیں؟ چوتھا مرحلہ بہت مختصر سے انداز میں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ واخلاصہ ان یحجزہ لا الہ الا اللہ اما حرم اللہ، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو گیا، دخل جنہ۔ جب کسی کی سرٹنٹی، یقینی کیفیت کو بیان کرنا ہو کہ یہ ہوگا، تو اللہ کہتا ہے ہو گیا، قیامت آ گئی، تو ماضی کا دخل الجنہ، جنت میں چلا گیا بس۔ اور اس کا اخلاص کیا ہے؟ اس کا اخلاص اس کو حرام کاموں سے روک دے۔ نمبر 2 علامت ایسی علامت ہے کہ جس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، اور وہ ہے تعریف۔ نیکی پر اپنی تعریف سن کر آپ کو خوشی ہو تو آپ مخلص نہیں ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔
ان لکل حق حقیقتاً، بے شک ہر حق کے لیے ایک حقیقت ہے، وما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، حقیقت الاخلاص ہے، اور بندہ حقیقت اخلاص تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا حتی لا يحب ان يحمد علی شیء من عمل للہ، اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس کام پر ناخوش ہو، تعریف اس کام کو جو اس نے خدا کے لیے انجام دیا ہے اس کی تعریف ہونے پر خوش نہ ہو۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، زیارت پڑھی، دعائیں پڑھی، لوگوں نے تعریف کی، آپ خوش ہو گئے، تو بس سمجھ لے کہ آپ میں ابھی بھی اخلاص نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے، لوگوں کی تعریف و توصیف کی وجہ سے آپ نے یہ کام کیا۔ پھر انسان کو اگر کوئی نعمت مل جائے، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اچھا اس کا الٹا پہلے سمجھ لیں، اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ میں نے گناہ کیا تھا نا، یہ اس کی سزا ملی ہے۔ اچھا اس کا الٹا کر لیں، آپ کو کوئی نعمت ملے تو مخلص آدمی کیا کہتا ہے، یہ جو میں نے نیکی کی تھی اس کا صلہ ملا ہے، لیکن مخلص آدمی نہیں لیتا وہ صلہ، کوشش کرتا ہے نہ ملے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے خادم بن کر رہے 10 سال تک، تو انہوں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام نے تو میری بھیڑ بکریوں کو چراؤ، وہ چرانے جاتے تھے، آئے چرا کر ایک دفعہ، تو شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹھو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ اگر میں نے کھانا کھا لیا تو یہ نہ ہو کہ جو میں بکریوں کو آپ کو چرا رہا ہوں آپ کی، اس کا صلہ مجھے یہی نہ مل جائے، استاد کے احترام کا، استاد کے کام کرنے کا، کسی بزرگ کی خدمت کا، میں نہیں چاہتا یہ صلہ میں یہیں پہ لے لوں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی عزت افزائی کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم جو ہے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ لوگ کہتے تھے کیوں، آپ تو ماشاءاللہ عالم بعمل ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں اسی لیے ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری نیکیوں کا صلہ اس نے مجھے اس دنیا میں ہی دے دیا۔ ملے گا کوئی شخص آپ کو اس دنیا میں، اول تو کوئی ایسا شخص ہی نہیں ملے گا جو کہے گا کہ مجھے جنت تو دنیا میں مل گئی، شکوہ شکایت ذیل میں، لیکن اگر مل بھی گئی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ میری فلاں فلاں یا تمام نیکیوں، ہم کفار کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، یا ملحدوں کے بارے میں یا غیر مسلموں کے بارے میں کہ جو وہ نیکیاں کرتے ہیں ان کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ یہ ایک جواب ہے کہ نان مسلمز اگر خوشحال ہے اور ان پہ اللہ تعالیٰ برسات کر رہا ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہے، ہر دوسری وجوہات بھی ہیں، ان کی اپنی محنت بھی بھر ہے، اللہ صلی الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب آئیے آخر میں بس 5 منٹ لگیں گے، علاج بہت آسان ہے، تفصیل نہیں، بالکل اختصار کے ساتھ، پھر آپ کی زحمت تمام ہوئی۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ نمبر 1، آرزوؤں کی کمی، پہلا اسٹیپ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو۔ قلل الاعمال تخلص لک الاعمال، آرزوؤں کو کم کرو تمہارے اعمال خالص ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب آدمی آرزویں طویل کرتا ہے اور وہ پوری ہونے کو نہیں آتی تو پھر آدمی لالچ کرتا ہے، اور اس لالچ میں کبھی اپنے دین کو بھی بیچ ڈالتا ہے، کبھی اپنے تقوی کو بھی استعمال کرتا ہے، کبھی اپنی نمازوں اور روزوں کو بطور ضمانت پیش کرتا ہے کہ میں تو اس مسجد میں آتا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا میں تو ریگولر ہوں، اگر مجھے لون مل جائے، اگر مجھے میرا یہ فلاں کام ہو جائے۔ جب آرزویں طویل ہوں گی تو پھر دعا سے پوری نہیں ہوگی، جائز طریقے سے وہ آرزو پوری نہیں ہوگی تو انسان ناجائز طریقہ استعمال کرے گا۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے آرزو کے بارے میں، اور ایک اور چیز میں بھول رہا ہوں، اگر وہ تم ترک کر دو تو تم وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں، رسول کہہ رہے ہیں وہ سنو جو میں سنتا ہوں۔ آرزوؤں کے کم کے حوالے سے آپ کا اور خدا کا حجاب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2،
اول الاخلاص الیاس مما فی ایدی الناس، غرر الحکم کی روایت، کہ اول اخلاص یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یہیں سے تو کرپشن، یہیں سے تو بدنیتی اور ریاکاری شروع ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو امپریس کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیت، اپنی نیکیوں سے۔ اگر آپ لوگوں سے بے نیاز ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو پھر آپ اللہ کی طرف نہیں۔ بلکہ یہ حدیث بھی ہم نے ایک دفعہ کبھی سنائی ہوگی آپ کو، ایک شخص نے رسول سے پوچھا میں کیا ایسا کروں کہ لوگوں میں بھی معزز بن جاؤں اور اللہ کے سامنے بھی معزز بن جاؤں؟ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے، اور جو اللہ کے پاس ہے اس کے نیاز مند ہو جاؤں۔ تو اخلاص اسی طرح پیدا ہوگا، کیونکہ آپ نے عمل للہ قربتاً اللہ، ہم اکثر کہتے ہیں نا نماز میں تو نیت ہی ہے یہ قربتاً اللہ، تو وضو بھی قربتاً اللہ، کھانا پینا بھی قربتاً اللہ۔ اللہ تو نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اللہ سونے جا رہے ہیں، مباح کام ہے، تھکن ہے، ہر کوئی سوتا ہے، کوئی نیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ نیت کر لیں وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ دن اللہ نے کسب معاش کے لیے بنایا اور رات آرام کے لیے، اس لیے میں سو رہا ہوں۔ مرد کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنا مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر ہے، حدیث رسول ہے۔ تو آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے ابو اگر آپ کے ساتھ نہ بیٹھیں، نہیں مجھے کام ہے مجھے جانا ہے، تو یہ حدیث سنا دیں آپ کہ آج ہم آپ کو مسجد نبوی لے کے جائیں گے، مسجد نبوی کا اعتکاف کروائیں گے۔ وہ پوچھیں گے کیسے کرنا؟ ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ کیونکہ مرد حضرات عموماً ہاتھ نہیں چڑھتے ہیں، ہدے نہیں آتے ہیں، کبھی یہ کام، کبھی یہ مصروفیت، کبھی صحیح بھی ہوتی ہے کبھی غلط بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال تو آپ یہ بیٹھ کے لوگوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے یہ سن کر، یہ سوچ کے کہ اللہ کے نبی نے کہا اعتکاف کے برابر، تو بس آپ کا یہ انٹرٹینمنٹ کا ٹائم جو ہے یہ بھی اخلاص میں شمار ہو گیا۔ اچھا، اصل میں اس میں مسئلہ نا تھوڑا سا عقل کی استعمال کا بھی ہے۔ ہر کام میں عقل کا استعمال کرتے ہوئے نیت کر لیں اللہ کی قربتاً اللہ، وہ خود بخود، بلکہ حدیث میں ما بین الحق، تیسری چیز عقل، ما بین الحق والباطل الا قلۃ العقل، حق اور باطل کے درمیان فرق صرف عقل کا ہے، عقل کی کمی کے کچھ نہیں۔ یعنی باطل تھوڑا سا ٹرن کر لیں آپ عقل کو کم، کیوں؟ امام فرماتے ہیں بندہ ایک ایسا عمل کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، لیکن اس سے وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کے لیے وہ عمل کرتا ہے تو اسے وہ چیز اس سے پہلے مل جاتی ہے جو وہ غیر اللہ کی رضا کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک صحابی نے روشن دان بنایا، اللہ کے رسول نے کہا کیوں؟ روشن دان کو روشن کہتے ہیں اسی لیے کہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا روشنی تو ویسی بھی آئے گی، تو پہلے نیت کر لیں آپ اللہ کی، اس کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ ڈاکٹر آپ کو کھانسی کی دوا دیتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر پوری رات کھانسی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کھانسی کی دوا میں نیند شامل ہے بطور سائیڈ ایفیکٹ، الگ سے دوا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد امام کی جو حدیث ہم نے شروع میں بیان کی تھی، فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الحق، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 282، کہ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ لوگوں کے اخلاص کا امتحان لے۔ تمام عبادات، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زیارات ہو، اس میں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، کرتے ہوئے انسان کچھ کر رہا ہے۔ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سامنے والے کا روزہ ہے، کیوں کہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ نہ کرنا ہے، کم کرنا ہے چیزوں کو، آپ کو اپنی غذا کو چھوڑنا ہے فجر سے لے کے مغرب تک۔ اور یہی عمل اگر آپ 40 دن تک، یعنی اخلاص کا عمل، تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث کے مطابق پانچویں چیز، ما اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ 40 دن تک اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا، کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا ہے، جو عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے خالص کر لے گا، اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکال کر اس کی زبان پر جاری کر دے گا۔ یہ ہوتا ہے حقیقتاً،
جو پرخلوص دیندار دین شناس آدمی ہوتا ہے وہ حق کے سوا، صحیح بات کے سوا، دین کی باتوں کے سوا کوئی اور بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، خلوص نیت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل میں سوائے اللہ کے کسی اور کو نہ سمانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔